مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر ہجڑا خواجہ سرا مر گیا تو اس کو غسل مردوں نے دینا ہے یا عورتوں نے؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ کی دعا مردوں والی کرنی ہے یا عورتوں والی؟ دو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کفن مردوں والا ہوگا یا عورتوں والا؟ یہ تینوں مسئلے ہیں انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ مسئلہ سیکھنے میں فائدہ ہے، انسان کو نقصان نہیں ہے۔ خدا نخواستہ وقتی طور پر انسان اس پہ آ گیا تو کسی مولوی یا مفتی کے پاس نہیں جائے گا، مسئلہ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ یہ ہے، یہ مفتہ بھی یعنی جس پہ فتویٰ ہے میں وہ مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ ہجڑا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو پہ بیان کیا تھا کہ تین قسم کے ہیں، ایک وہ جس پہ مرد کے علامات غالب ہو، دوسرا وہ جس پہ عورت کے علامات، تیسرا خنثی مشکل جو نہ مرد کے نہ عورت کے علامات غالب ہو۔ ابھی اس کی غسل کی بھی وہی احکام ہے۔ اگر ہجڑا کے خواجہ سرا کے علامات مرد والے غالب ہو تو اس کو غسل مردوں نے دینا ہے، اور کفن بھی مردوں والا دینا ہے، اور جنازے میں دعا بھی مردوں والے کرنی ہے، بس یہ ایک مسئلہ۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ اس کے علامات عورت والے غالب ہو تو پھر اس کو غسل بھی عورتوں نے دینی ہے، اور کفن بھی عورت والے جو 4-5 کپڑے ہوتے وہ دینے ہیں، اور جنازے میں دعا بھی عورتوں والے کرنی ہے۔ اور ایک رہ گیا خنثی مشکل، تو اس کے لیے میرے بھائیوں یعنی جو مردوں والا غالب ہو تو مردوں والا دینا ہے، اور عورتوں والے غالب ہو تو اس کو عورتوں والے غسل دینا ہے۔ اور جو جنازہ ہے میرے بھائیوں، جنازہ بھی عام مسلمانوں کی طرح اس کی جنازہ ہوتی ہے۔ جیسے مرد کی جنازہ عام مسلمان کرتے ہیں، امام جنازہ دیتا ہے، مقتدی ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی خواہ عورت والے اعضاء اس پہ غالب ہو، خواہ مرد والے اعضاء اس پہ غالب ہو، تو اس کو جنازہ عام مسلمانوں کی طرح جنازہ ہوگی، اور اسی طرح اس کی قبر بھی، اور اسی طرح اس کی قبرستان بھی ہمارے مسلمانوں میں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہجڑا مسلمان ہو۔ خدا نخواستہ اگر غیر مسلم ہو تو پھر اس کا اپنا ترتیب ہے، وہ مسلمانوں کی شاعر میں، مسلمانوں کی قبرستان میں، مسلمانوں کی غسل میں، مسلمانوں کی امام میں اس کے فرق ہوتے ہیں، وہ اپنے ترتیب ہے۔ یہ تمام مسائل اس ہجڑے کے لیے ہے جو مسلمان